السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتا چلا کہ گزشتہ رات چودھریوں کے ذاتی قبرستان میں کسی نے خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور فی الفور جائے وہ گوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے بڑے قبرستان کے گوشے میں چودھریوں کا ذاتی قبرستان آباد تھا۔ ایک آدمی قد 4 دیواری کے اندر 20-25 پختہ قبریں بنی ہوئی تھی، جن کے اندر چودھری خاندان کے آباء و اجداد ابدی نیز سو رہے تھے۔ قبرستان کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتا تھا، جیسے گاؤں کے اندر چودھری کی حویلی پورے گاؤں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ چودھری وڈیرے اور بڑے بڑے جاگیردار زندہ ہو یا مردہ اپنی انفرادیت ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ غربت اور امارت کے درمیان یہ تفاوت ازل سے ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ چودھریوں کے لیے مخصوص قبرستان کے حصے میں داخلی راستے پر لکڑی کا ایک پھاٹک بھی لگا ہوا تھا، جس پر ایک بورڈ بھی نصب کیا گیا تھا۔ بورڈ کی مختصر تحریر کسی بھی ذی شعور شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں جلی حروف میں لکھا تھا چودھری قبرستان، نیچے ذرا خفی حروف میں رقم تھا، غیر متعلقہ لوگوں کو داخلہ ممنوع ہے۔ میں جب اس قبرستان میں داخل ہوا تو ایک قبر کے پاس 8-10 افراد کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ چودھری مراتب علی اور اس کا بیٹا چودھری مشتاق نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ سب ایک کھلی ہوئی قبر کے گرد جمع تھے اور تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سب ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کھلی ہوئی قبر کا جائزہ لیا۔ پختہ قبر کو بڑی بے دردی سے ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا اور اندر سے مردہ غائب تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دھیان قبر کے سرہانے لگے ہوئے کتبے کی طرف چلا گیا۔ کتبے پر مدفون شخصیت کا نام، ماہ، تاریخ و پیدائش اور تاریخ وفات درج تھا۔ یہ کسی سلمہ دختر چودھری شہادت علی کی قبر تھی۔ تاریخ وفات 20 سال پہلے کی تھی اور تاریخی پیدائش سے میں نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ سلمہ کا انتقال عین عالم شباب میں ہوا تھا۔ کتبے کی تحریر کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں اس دار فانی سے اٹھی تھی۔ میں نے قبر اور اس کے گرد و نواح کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد چودھری مراتب علی سے پوچھا، متوفیہ آپ کی کون تھی؟ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ چودھری مراتب علی نے غم سے آری جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں جواب دیا، آپ کے خیال میں یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پتہ چل جاتا تو اس کا کچومر نہ نکال دیتے۔ چودھری مراتب علی کے بجائے اس کے بیٹے مشتاق نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا انداز ناگوار گزرا، تاہم میں نے اس کے لہجے کی گرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے باپ سے سوال کیا، آپ کی دشمنی کس کس سے ہے؟ ہم سے کوئی دشمنی کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ تیش کے عالم میں بولا، لوگ تو ہمارا نام سن کر سہم جاتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا، مگر یہ حرکت کسی دوست کی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے لہجے کے تیکھے پن کو محسوس کرنے کے بجائے الٹا مجھ پر چڑھ دوڑا، تھانے دار صاحب، یہ سب کچھ آپ کی علمداری میں ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، جب سے آپ ہمارے علاقے کے تھانے میں آئے ہیں مجرموں کی ہمتیں جوان ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں تھی جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کسی جرائم پیشہ شخص نے میرے اشارے پر آپ کی لاڈلی بہن کی لاش کی بے حرمتی کی ہے؟ چودھری نے میرے اس سوال کا جواب بھی الٹا ہی دیا، آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ کے ہوتے سوتے جو بھی جرائم ہوں گے ان کا ذمہ دار آپ ہی کو ٹھہرایا جائے گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، چودھری ذرا منہ سنبھال کر بات کر۔ میں نے چودھری مراتب علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو چودھری کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بھی ذرا ہوش میں رہ کر بات کریں، وردی کا روب ہم پر نہ ڈالیں، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ کس کی پہنچ کہاں تک ہے اس کا پتہ چل جائے گا، ابھی تو پہلی ملاقات ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں، مجھے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی بہن سے کسی کو کیا دشمنی تھی اور یہ دشمنی 20 سال بعد کیوں نکالی گئی؟ میرے سوالات سن کر چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی بات ضرور ہے جو چودھری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری مراتب علی سے پہلے ملاقات ناخوشگوار انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ خاصا نامعقول قسم کا چودھری لگا تھا۔ میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں کیا تاثر قائم کیا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ چودھری صاحب، ہمیں تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اگر پورا دن مردوں کے درمیان کھڑے رہتے تو پھر کیا کام؟ تو میں نے کون سا آپ کو باندھ رکھا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جائیں جا کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو بلانے تو نہیں گئے تھے۔ چودھری واپسی کا کم از کم ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا چاہیے۔ میں نے ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ہمیں بلائیں اور ہم نہ آئیں۔ آپ چودھری مراتب علی کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں، نصیحت ہے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔
اور اسے میری پہلی اور آخری نصیحت سمجھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، اور یہ بات مت بھولیں کہ ہمیں الہام نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بہن کی قبر کی درگت بنائی گئی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اس واقعے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، اور رپورٹ درج کرانے والا آپ کا چھوٹا بھائی چودھری سکندر علی ہے۔ پھر میں نے چاروں جانب نگاہ اڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹا چودھری نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ چودھری مراتب علی کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا نرمی کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے معاملے کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے خالص سرکاری لہجے میں کہا، جب ہمارے پاس کوئی شخص شکایت لے کر آتا ہے اور ہم اس شکایت پر رپورٹ درج کر لیتے ہیں تو قانونی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے چودھری صاحب۔ مجھے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ برہمی میرے لیے نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چودھری سکندر علی کے لیے تھی جس نے رپورٹ درج کرائی تھی۔ چودھری مراتب علی 43 سال کے لگ بھگ تھا۔ وہ خاصا صحت مند نظر آتا تھا۔ موسم سرما کی مناسبت سے اس نے بے داغ گرم شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے تمام بٹن لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی خسا اور سر پر کلف لگی ترے والی پگڑی۔ اس کے کندھے پر چرمی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ باروب شخصیت کا مالک تھا۔ چودھری کو خاموش پا کر میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، آپ قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں چودھری سکندر ہی سے بات کر لیتا ہوں، وہ ہے کہاں؟ میں نے دوسری بار یہ محسوس کیا کہ چھوٹے چودھری کے ذکر پر چودھری مراتب علی کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آئے تھے۔ لگتا تھا جیسے دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی سخت جنگ جاری ہو۔ میں نے دوبارہ سکندر علی کا تذکرہ کیا تو بڑا چودھری جلدی سے بولا، آپ سکندر کو چھوڑے ملک صاحب، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، بلکہ ادھر حویلی میں چلے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بدلے پر رویے پر حیرت ہوئی، تاہم میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دیال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھنے کا تکلف نہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میرا شک تو کھارا ڈاکو پر جاتا ہے، چودھری نے کہا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا نام سن رکھا تھا۔ کچھ عرصے سے اس کا خاصا چرچا ہونے لگا تھا، تاہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ کھارا ڈاکو سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، چودھری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی فرصت میں سناؤں گا۔ مجھے فرصت ہی فرصت ہے، آپ ابھی سنا دیں۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہوئے۔ اسی لیے تو میں حویلی میں چلنے کو کہہ رہا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ حویلی پہنچے، میں ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد آتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی، ورنہ اب قبرستان میں میرا کام نہیں رہا تھا۔ چودھری سے گرمی نرمی کے دوران میں اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ چودھری کی رام کہانی سننے سے پہلے میں گاؤں میں گھوم پھر کر کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں تاکہ سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ کھارا ڈاکو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہوا تھا۔ اس کی ذات سے میری دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو باہر روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنا کام کا آغاز کیا۔ قبرستان کے گورکن مختلف لوگوں اور چودھری کی حویلیوں سے مختلف اور چودھریوں کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی انہیں میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں اس نے روک ٹوک کی، پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخرکار دم توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل میں کڑتی رہتی، مگر اس کی حالت زار نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑے رابداب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول بازار اور لاہور کے ڈبی اور گمٹی بازار اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔ بڑی بڑی نائکائیں اس کی آمد کی منتظر رہتی تھی۔ چھانٹی شدہ ایک کلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس جاری کرتی تھی۔ اس سلسلے میں پولیس کے پاس اختیارات بھی محدود تھے۔ ہم ایک مخصوص حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ مراتب علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اپنی دنیا کو اپنے بچے کی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سی زلیخا کی پرواہ تھی جو اب اس کی فکر کرتا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، نہ جوانی کی۔ ہر کوٹھے پر اسے ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام نگینہ تھا۔ نگینہ زہرا بائی کے کوٹھے کی سب سے صاف ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کی نگاہوں کو ایسی بھائی کے دل میں ترازو ہو گئی۔ شہادت علی نے زہرا بائی کو نگینہ کے منہ مانگے دام ادا کیے اور نگینہ کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ قصہ مختصر،
نگینہ شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا بھی بجھ گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی ایسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس وقت ٹی بی کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم طبیب جڑی بوٹیوں کی مدد سے علاج کرتے تھے۔ وہ اتنا طویل اور صبر آزما ہوتا تھا کہ مریض مایوسی کا شکار ہو کر موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ اور پھر ایک روز زلیخا بھی چل بسی۔ نگینہ کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مکینوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک جانب اگر زلیخا طبع دیگ کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، تو دوسری طرف چودھری شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی۔ نگینہ نے جانے اس پر کون طلسم پھونک دیا تھا کہ وہ ایک کھونٹے سے بند کر رہ گیا تھا۔ اسے پوری دنیا میں نگینہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیاں طے کر دی اور باقاعدہ ایک وفادار مثالی شوہر کا ادا کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اس کی کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کی بربادی اور آبادی میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت کا ہی ہوتا ہے۔ نگینہ کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا۔ نگینہ کے بدن سے شہادت علی کی 2 اولادیں ہوئی، سلمہ اور سکندر علی۔ سلمہ مراتب علی سے 5 برس چھوٹی تھی، جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 برس بڑی تھی۔ شہادت علی اپنی تینوں اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینہ کا رویہ مراتب علی سے شہادت علی کی بنسبت قدرے مختلف تھا۔ مراتب علی بھی اپنی ستیلی ماں سے خاصا کھچا کھچا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنے تمام سابق شوق ترک کر کے پہلوانی سے دل لگا لیا تھا۔ وہ خود تو پہلوانی نہیں کرتا تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا، جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ شہادت علی نے ایک عظیم الشان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چنیدہ شاہ زوروں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کرے۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمہ ہوں گے۔ چودھری نے اپنی دانست میں ایک تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ وہ اس نیک کام کے پس پردہ کتنی بڑی قیامت کو پروان چڑھا رہا ہے، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ چودھری شہادت علی کی بیٹی لیلا، چودھری شہادت علی کی بیٹی سلمہ ایک خوبرو پہلوان افتخار عرف افتی پہلوان پر مروی تھی۔ افتی پہلوان سب سے پھرتیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس نے آلے دوالے کے گاؤں کے کئی نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ وہ چودھری شہادت علی کے گاؤں کی آبرو تھا، چودھری سے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ حویلی میں افتی کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حویلی میں افتی کا آنا جانا تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ سلمہ 1 سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ دراصل حویلی کے آخری کمروں میں کھڑکیاں پچھواڑوں میں کھلتی تھی، جہاں باغ میں اکھاڑا اور اکھاڑے میں افتی پہلوان فن پہلوانے کے جوہر دکھایا کرتا تھا۔ سلمہ ایسے ہی ایک کمرے کی کھڑکی سے افتی پہلوان کی پھرتیوں کا نظارہ کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ سلمہ کی محویت میں اضافہ ہو گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ عظیم الجثہ شخص کے ننھے سے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ گھائل ہو چکی تھی۔ دوسری جانب جب مفتی نے حویلی میں باقاعدہ آنا شروع کیا تو وہ سلمہ کی نگاہ کے تیر کا شکار ہو گیا۔ سلمہ اپنی ماں کا پرتو تھی، حسن بے مثال کی مالین اور ایک شوخ و چنچل لڑکی، خطرناک حد تک بے باک اور منہ پھٹ، گوشت کے پہاڑوں سے ٹکرانے اور انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کرنے والا شاہزور افتی پہلوان اس دھان پان سی لڑکی کے مقابلے میں چاروں خانے چت ہو گیا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اظہار بھی چاہتی ہے، اور ایسی محبت کے دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہو۔ افتی حرف مدعا زبان پر لانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سلمہ نے پہل کر دی۔ کبھی کبھار انہیں حویلی میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ ان کے درمیان پہلوانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ سلمہ نے اچانک موضوع کا رخ بدل دیا۔ افتی، میں نے سنا ہے آج تک کسی پہلوان نے تمہارے کندھے نہیں لگائے۔ سلمہ نے ایک غیر متوقع سوال کیا۔ افتی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، آپ نے ٹھیک سنا ہے بی بی جی، اللہ کے فضل سے میں نے ہمیشہ میدان مارا ہے۔ کشتی جیت کر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بڑی خوشی اور طمانینت، سلمہ نے پوچھا۔ جیت کی خوشی کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ افتی کہتے ہیں ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے۔ جی بی بی جی، پھر تو تمہاری زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، تم ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہو۔ تمہیں اپنی زندگی میں کمی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ بات تو آپ نے بڑے پتے کی ہے، یعنی تم اپنے اندر کچھ کمی تشنگی محسوس کرتے ہو؟ میں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، آپ بڑی مشکل باتیں کرتی ہیں۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ بھرپور شرارت پر تلی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، میں نے تو کوئی مشکل بات نہیں کی افتی۔ جس طرح شکست اور فتح، دکھ اور سکھ، رات اور دن، موت اور حیات امیری اور غریبی زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح کھونا اور پانا بھی زندگی، ایک مکمل زندگی میں داخل ہے۔
جو شخص کچھ کھوتا نہیں وہ پانے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کبھی کچھ پایا نہیں، اس کی نظر میں کھونے کی قوت نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ غلط کہہ نہیں سکتی، وہ سحرزدہ آواز میں بولا۔ سلمہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ افتی پہلوان کا 25واں سال شروع ہو چکا تھا۔ افتی نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا جبکہ سلمہ شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ یہ تعلیمی کا اثر تھا کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ افتی اپنی محبوبہ کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ اس پر تنوین کی سی کیفیت طاری تھی۔ اگر اس وقت سلمہ غلط بھی کہہ رہی ہوتی تو وہ اس کی بات سے اختلاف کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تم ایک پہلوان ہو افتی، سلمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک شاہزور جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہے، جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا، جس کی پشت اکھاڑے کی مٹی سے ناآشنا ہے، مگر یہی طاقتور اور فاتح شخص اندر سے انتہائی کمزور اور بزدل ہے۔ سلمہ اچانک خاموش ہو گئی تو افتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ چند لمحوں تک دلچسپ نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، رستم زماں، مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ افتی نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ سلمہ کا انداز مذاق کرنے والا تھا۔ میرا آپ سے مقابلہ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بس ڈر گئے نا؟ سلمہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے، مگر بیوی جی، وہ رک کر بولا، آپ عورت ذات ہے، میں پہلوان ہوں، ہمارا مقابلہ؟ تم پہلوان ہو اور ایک کمزور عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ افتی کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بیوی جی۔ افتی کی بدحواسی قابل دید تھی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جی، میں پہلوان ہوں، کسی پہلوانی سے کشتی کر سکتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ اس کی بدحواسی سے محسوس ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف، میں تم سے کشتی کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر میں تم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مقابلہ اور کشتی ایک ہی تو بات ہے۔ افتی نے سادگی سے سلمہ کی غزالی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک بات کیسے ہے؟ سلمہ بھی اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، کشتی میں دو پہلوانوں کی جسمانی توانائیاں ایک دوسرے سے نمبر 2 آزما ہوتی ہیں، جبکہ مقابلے میں، خصوصاً ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان مقابلے میں، لڑکی اور لڑکا بھی جو ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اظہار کی قوت برسرے پیکار نظر آتی ہے۔ بزدل صرف سوچتا ہے اور سوچ کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا بھی مضبوط اور توانا کیوں نہ ہو، جیسا کہ تم ہو۔ اس کے مقابلے میں مد مقابل چاہے کتنا ہی کمزور اور نرم و نازک کیوں نہ ہو، اگر وہ بزدل نہیں ہے تو دل کی بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتا، جو کہتا ہے بے دھڑک کہہ ڈالتا ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے افتی، شدید محبت، میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہاڑ جیسے جسم سے ایک نحیب سی آواز برآمد ہوئی، تاہم آواز کی شیرینی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ محبت کے سمندر کی تہہ سے اٹھی ہے، وہ چاہت کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی اپنے مطلوب کی سماج سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد محبت نے تمام مراحل خود بخود طے کر لیے، جس طرح وہ ازل سے کرتی آئی ہے۔ افتی اب کسی ایسے خوشگوار موقع کی طاق میں تھا جب وہ اپنے مربی چودھری شہادت علی سے درخواست کر سکے کہ وہ اسے اپنی فرزندی میں لے لے۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ 2 ماہ بعد لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم الشان دنگل کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، شورکوٹ، پیر محل، جگ جھمرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سمندری، شاہ کوٹ، لائل پور اور دیگر اضلاع کے نامی گرامی پہلوانوں کو کشتی کی دعوت دی گئی۔ لائل پور کے پہلوانوں میں افتی پہلوان کا نام نمایاں تھا۔ وہ بڑی جوڑ کا پہلوان تھا۔ اس کی کشتی ملتان کے خاندانی پہلوان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ افتی کے لیے کشتی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شہادت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ملتان کے پہلوان کو گرا دیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ افتی کے لیے سلمہ سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اس کشتی کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی لگن سچی تھی اور جیت کی صورت میں اسے اپنا مقصد حیات حاصل ہونے کی امید تھی، اس لیے اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ملتانی پہلوان کو 3 منٹ کے اندر اندر زمین بوس کر دیا۔ اس کامیابی پر افتی اور سلمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افتی کی فتح کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا گیا اور 3 روز تک خوب جشن منایا گیا۔ اس ہنگامہ خیز مصروفے سے ذرا فرصت ملی تو افتی نے چودھری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ چودھری شہادت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، مجھے چنگی طرح یاد ہے افتی پتر، بول تجھے کیا انعام دیا جائے؟ چودھری صاحب، چھوٹا مور بڑی بات ہے۔ افتی نے اظہار مدعا کرنا چاہا لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ چودھری نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو، جو تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو۔ وہ اس کے بعد افتی کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شاید چودھری شہادت علی کی دبنگ شخصیت کا اثر تھا، یہ افتی کی روایتی غلامانہ ذہنیت کا کوئی کمزور پہلو۔ بہرحال چودھری کے مقابلے میں کم حیثیت کا مالک تھا،
बल्कि वो तो दूसरे लोगों की तरह चौधरी की राया में शामिल था। चौधरी ने उसे घूरा, देखा और फिर पूछा, क्या तुम कोई ऐसी चीज मांगने वाले हो जो देना हमारे इख्तियार में ना हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे डर है कहीं आप खफा ना हो जाए। ओए अकल के अंधे, मैं खामखा क्यों खफा हो जाऊंगा? चौधरी ने इसे सर्जनिश आमेज लहजे में कहा, मगर इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि मुफ्ती का अंदाज़े गुफ्तगू इसे किसी शक व शुबे में मुब्तला कर चुका था। वो एक जहां दीदा सर्दो गर्म चिशीदा शख्स था। समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए मुख्तलिफ अंदाज में पूछा, मैंने हमेशा तुम अपने बेटों की तरह समझा है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मांगो जो मांगना चाहते हो। मैं आपसे आपकी अजीज तरीन शय मांगना चाहता हूँ। वो एक क्या बुझारते डाल रहे हो? इस बार चौधरी के लहजे में गुस्से की आमेजिश भी थी। सीधी साफ बात क्यों नहीं करते? मुफ्ती ने कहा, मैं बीबी जी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? चौधरी ने इस तरह मुंह खोलकर देखा जैसे किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। मुफ्ती हिम्मत पकड़ चुका था। चौधरी से नजरें चार करते हुए बोला, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप चाहें तो बीबी जी से पूछ लें। तुम्हारी ये हिम्मत? चौधरी शहादत अली के अंदर रवायती चौधरी ने जोश मारा, मैं तुम्हारी जुबान खिंचवा दूंगा। तुम्हारी जुबान पर सलमा का नाम आया कैसे? तुम्हारा और इसका क्या जोड़? एहसान फरामोश, जिस थाली में खाया इसमें छेद कर रहे हो। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं चौधरी साहिब। मुफ्ती ने चौधरी के गजब की परवाह किए बगैर कहा, वादा खिलाफी आप जैसे शख्स को जेब नहीं देती। चौधरी के अनाक को ठेस पहुंची तो वो गुस्से से फुकारने लगा। अब इसके सामने मुंह बोला बेटा उफ्ती पहलवान नहीं बल्कि इस गांव का एक कमी कमीन खड़ा था। चौधरी अपनी ताकत और इख्तियार के बलबूते पर अगर चाहता तो इस गांव की आबरू उफ्ती पहलवान की खाल खिंचवा सकता था। उफ्ती ने इसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश जाहिर करके इसके तई बहुत बड़ा जुर्म किया था। ताहम इसने अपने अंदरूनी गज़ो गज़ब को हद्दुल वसा काबू में रखते हुए मोतदिल लहजे में कहा, मैंने तुमसे इनाम देने का वादा किया था, ये नहीं कहा था कि मेरी हवेली में नकब लगाते फिरो। मैंने कोई चोरी नहीं की जनाब। मुफ्ती ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ना ही कोई जुर्म किया है। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। इंसान को हर काम में अपनी औकात के मुताबिक होना चाहिए। चौधरी ने कदरे नर्म लहजे में मुफ्ती को समझाने की कोशिश की। इसे एहसास हो गया था कि मामला इसकी इकलौती लाडली बेटी का था और मुफ्ती का दावा था कि सलमा भी इसे चाहती है। इससे चौधरी ने फैसला किया कि घी को पहले सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करना चाहिए। इसने मुदब्बिराना अंदाज में कहा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मगर इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इसकी औकात क्या है। चौधरी साहिब, मोहब्बत गिरेबानों में झांक कर नहीं देखती आती, दिलों में झांकती है, और जब दिल एक मुख हो जाए तो फिर औकात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। वो क्या कहते हैं, इश्क न पूछे जात, तुम्हारे इश्क की ऐसी तैसी। चौधरी ने उसूली नजरों से इसे देखते हुए कहा, मैं मखमल में टाट का पैमन नहीं लगने दूंगा। अगर मखमल को कोई एतराज ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? वो नादान है, ना समझ है, मैं इसे समझाऊंगा और अभी तो मैं इससे भी कुछ प्रतीत करूंगा। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। आप हर तरह से अपने तस्दीक कर लें। इस वक्त ये ठंडे गर्म गुफ्तगू इन दोनों के दरमियान हो रही थी। कोई तीसरा वहां मौजूद नहीं था, वरना मुमकिन था कि कोई बड़ा हंगामा खड़ा होता। मुफ्ती पहलवान की जिंदगी के लाले भी पड़ सकते थे। चौधरी शहादत अली नहायत समझदार और दानो बीना शख्स था। इसका उसूल था कि दुश्मन गुड़ से मर जाए, इसे जहर देने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। मुफ्ती जैसी उल्टी मत के पहलवान से निपटने का तरीका चौधरी के शातिर ज़हन ने फौरन सोच लिया, और अभी तो इसे सलमा की खबरगिरी भी करना थी। इफ्ती को पूरा भरोसा था कि सलमा राह मोहब्बत में साबित कदम रहेगी। वो वहां से मुतमईन चला आया। दूसरे रोज इफ्ती ने हवेली जाना छोड़ दिया। बाल्फाज दीगर इस पर हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए। सबको इस बात पर हैरत थी, मगर हकीकत हाल से सिर्फ 3 अफराद वाकिफ थे, सलमा, इफ्ती और चौधरी शहादत अली। ये तीनों अल्लाह के बंदे अपनी जिद में इतने पक्के थे कि उन्होंने किसी चौथे को अपने राज में शरीक नहीं किया। मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ तो दोनों जानिब लगी हुई आग के शोले भड़कने लगे। वो दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत थे। इनके अंदरून दहकने वाली आग इश्क की आग इन्हें जलाकर खाकस्तर कर रही थी। आज तक कोई ना खुशबू को मुट्ठी में बंद कर सका है और ना ही मोहब्बत का रास्ता रोक सका है। जिस तरह पानी और हवा अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाते हैं, इसी तरह मोहब्बत का जज्बा भी मिलन की राहें हमवार कर ही लेता है। सलमा और इफ्ती पहलवान भी कभी कभी रात की तारीकी में और कभी शिकर दोपहरों में चोरी छुपे हवेली के अकबी बाग में मुलाकातें करने लगे। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इनकी चोरी भी पकड़ी गई। चौधरी मरातब अली को अपनी सुतीली बहन के करतूत मालूम हुए तो वो आग बगोला हो गया।
وہ تو پہلے ہی نگین اور اس کی اولادوں کے لیے اپنے دل میں اناد رکھتا تھا، پھر افتی کے ساتھ چودھری شہادت علی کا رویہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مراتب علی نے شہادت علی کے علم میں لائے بغیر افتی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شہادت علی بھی افتی کے لیے کسی مناسب بندوبست کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مراتب علی نے چپ چپاتے وار کر دیا۔ سلمہ اور افتی رات کی تاریکی میں محوے راز و نیاز تھے کہ مراتب علی اپنے 8-10 سواریوں کے ساتھ عقبی باغ میں پہنچ گیا۔ مراتب علی کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈانگ سوٹوں تھے پوری طرح لیس تھے۔ چہروں کو انہوں نے منڈاسوں میں چھپا رکھا تھا۔ چودھری مراتب علی ایک دور افتادہ درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا اور اسی کے اشارے پر دوسرے کسی بلائے ناگہانی کی طرح افتی پہلوان پر ٹوٹ پڑے۔ اس غیر متوقع افتاد نے افتی کو بوکھلا دیا، تاہم اس نے جلد ہی اپنے بوکھلاہٹ پر قابو پا لیا اور عاشقی کا لبادہ فی الفور اتار پھینکا۔ اب وہ سرتاپا صرف اور صرف ایک پہلوان تھا اور اس کے مد مقابل ہتھیار بند دشمن تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کو اٹھا کے پھینکنے لگا، کسی کو دھوبی پاٹ، کسی کو کینچی، کسی کو الٹی، کسی کو سیدھی، کسی کو اندر والی، کسی کو باہر والی، کسی کو کوٹھی، کسی کو گدا لوٹ۔ غرض وہ بجلی کی صورت سے ایک ایک پہلوانی داؤ آزما رہا تھا۔ جلد ہی ہمراہوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس مارا ماری کے دوران میں سلمہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی تھی۔ پہلے اس کے دل میں خیال ہے کہ وہ بھاگ کر حویلی میں چلی جائے، مگر پھر اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب کو مصیبت میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لے۔ وہ وہی رک کر پیار کے دشمن کی درگت بنتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسری جانب مراتب علی کو جب اپنے ساتھیوں کی شکست صاف دکھائی دینے لگی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ افتی کا نشانہ لینے لگا۔ افتی کی پشت مراتب علی کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ ویسے بھی وہاں اس قدر تاریکی تھی کہ اتنے فاصلے سے افتی سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کو اتفاق کے یہ قدرت کہ کوئی مصلحت کے سلمہ جس درخت کے پیچھے چھپی تھی وہاں سے مراتب علی زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ وہ بآسانی اسے اور پستول کو دیکھ رہی تھی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے ستلے بھائی کے ارادے بھانپ لیے تھے۔ افتی کا نام پکار کر تیزی سے اس کی جانب دوڑی اور اس سے جا کر لپٹ گئی۔ اس دوران میں مراتب علی فائر کے لیے ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، جس کے راستے میں آتا ہے وہ اسی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ افتی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے چلائی جانے والی گولی نے سلمہ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے محبوب کی باہوں میں جھول کر زندگی کی آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اس صورتحال نے افتی کے دشمنوں کی جانب سے غافل کر دیا، جس کا اسے بڑا بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ بے دریغ اسے کوٹنے لگے۔ افتی پہلوان تھا، طاقت کا طوفان تھا، مگر وہ ایک انسان بھی تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹی سے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا۔ پھر اس کی ایک دوسری صوبی کھلی تھی۔ چودھری مراتب علی کے شیطانی ذہن نے نہایت ہی مؤثر منصوبہ تراش لیا تھا۔ اس کے جانثار اس کے اشارے ابرو پر گردنیں کٹانے کو تیار تھے، اس لیے اس کے منصوبے کی ناکامی کا امکان صفر کے برابر تھا۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ افتی اس کی بہن کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ مراتب علی اور اس کے مصابوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے افتی کا پیچھا کیا اور عقبی باغ میں اسے گھیر لیا۔ افتی نے جب محسوس کیا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کی لڑائی فرار نہیں، تو اس نے سلمہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو وہیں پھینک کر بھاگ نکلا۔ مگر مراتب علی کے آدمیوں نے اسے زیادہ دور تک نہیں جانے دیا اور گھیر گھار کر قابو کر لیا۔ دوسرے دن اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مراتب علی نے اپنا پستول بھی یہ کہہ کر پولیس انسپیکٹر کو دے دیا تھا کہ اسی پستول سے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس لینے کا رواج نہیں تھا اور عدالت بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں مراتب علی نے اس واردات کے 8-10 چشمدید گواہ بھی پیش کر دیے۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے افتی کے ہاتھوں خوب مار کھائی تھی۔ پورے گاؤں میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چودھری کے خلاف زبان کھولے یا افتی کے حق میں گواہی دے۔ افتی نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں بھی کھائیں، مگر عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ جذباتی مکالموں اور قسموں واسطوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف ایک شخصیت افتی کی بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی اور وہ تھی سلمہ، مگر اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ الغرض 2-4 پیشوں کے بعد افتی کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ وہ جرم بے گناہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ سلمہ اور افتی کی داستان محبت بظاہر اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے باباد اثرات نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا۔ نگینہ کا حال سب سے برا تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا۔ 3 ماہ کے اندر اندر وہ چٹپٹ ہو گئی۔ چودھری شہادت علی کی تو جان ہی نگینہ کے اندر تھی۔ اس کی جدائی نے چودھری کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ سلمہ کی موت مراتب علی کی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ وہ افتی کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ افتی تو اب اس کی دست رس میں نہیں رہا تھا۔ چودھری نے اپنا سارا غصہ افتی کے بوڑھے ماں باپ نواب دین پر نکالا۔ چودھری نے نواب دین کا وہ حشر کیا کہ پورا گاؤں کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ بوڑھے نواب دین کو چودھری نے اپنے گھوڑے پر باندھ کر پورے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا۔ ذلت اور رسوائی کا یہ انداز نواب دین برداشت نہ کر سکا اور جب اسے کھولا گیا تو اس کے تن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ افتی کی بڑی ماں کو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے جواب بیٹا جیل چلا گیا، پھر سر کا سایہ بھی چھن گیا۔ خورشید بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی
और इसने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। कुछ अरसे बाद चौधरी शहादत अली को एहसास हुआ कि इससे बहुत बड़ा जुल्म सरसद हो चुका है, जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। एहसास जुर्म ने से अंदर ही अंदर कचौके लगाना शुरू कर दिए। फिर एक रोज इस पर फालिजी ने हमला कर दिया और इसका निचला दर्द बेजान होकर रह गया। अब वो सिर्फ मंजी बिस्तर तक महदूद होकर रह गया था। शहादत अली की माजूरी से मुरातब अली ने भरपूर फायदा उठाया और वो इस गांव का बड़ा चौधरी था। इफ्ती अपनी सजा काट रहा था और मंजर से गायब हो गया। इसे अपनी माँ और बाप के बारे में जेल में ही मालूम हो गया था। इसके बाद ही इसने जेल में मौजूद डाकुओं के एक सरदार से मेल मिलत बढ़ाई और रिहाई के बाद बाकायदा इनकी गिरोह में शामिल हो गया। अब वो खारा डाकू था। खारा और इफ्ती दरअसल इफ्तिखार का बिगाड़ है। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर खारा ने अपनी महबूबा की कब्र खोलकर इसका मुर्दा गायब कर दिया था। मुर्दा क्या, चंद हड्डियां होगी जो वो निकाल कर ले गया था, मगर चौधरी मुरातब अली के तन बदन में एक आग सी लग गई थी। 20 साल कबल जिस ड्रामे का पहला एक्ट चौधरी मुरातब अली ने पेश किया था, इसी ड्रामे का दूसरा एक्ट का आगाज खारा डाकू ने बड़े सनसनीखेज अंदाज में किया था। चौधरी मुरातब अली ने भी वही बातें बताई थी जो इसकी हमायत में जाती थी। बाकी हकायक मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए और बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई। तहम वाक़ियत की तरतीब के पेश नजर मैंने इनका खुलासा बयान कर दिया है। मैंने वापिस थाने आकर खारा के खिलाफ पक्की FIR काट कर कार्रवाई का आगाज कर दिया। उस वक्त मैं खुद भी खारा की बेगुनाही से लाइल्म था, इसलिए इसकी गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज अदालत में मैंने वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिया और चंद होशियार किस्म के पुलिस एहलकारों को मैंने खारा डाकू का पता ठिकाना मालूम करने के लिए मुस्तैद कर दिया। इसके साथ साथ मुखबर जलालुद्दीन को भी इस काम का समझा दिया। खारा जैसे अथरे डाकू को नकेल डालने में मुझे बड़ा मजा आता था।